ہمارے نزدیک تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ہم تو اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کو آگے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے ان فی خلق السماواتی والی آیت آئی ہے میرے سامنے، میں نے اس کے اوپر کچھ نیکیاں اور کچھ ثواب کما لیا ہے تو میرے لیے تو اتنا کافی ہے، کیونکہ مجھے اپنی ذات کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا جو فریب دیا گیا ہے کہ آپ ان آیات کو پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم، وہ جہنم جو مجھے نظر نہیں آتی ہے، جس کے بارے میں مجھے صرف بتا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس خوف کی وجہ سے میں اس آیات کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں اور آگے چل دیتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مذہب میں، ہمیشہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں مذہب کی اور دین کی، بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر آپ کو ایک پرائیویٹ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بھر دیا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے خدا، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ پرائیویٹ ہونا چاہیے۔ کسی بھی طرح آپ اپنے خدا کو منا لیجئے۔ مذہب کے اندر آپ کو یہ خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور جنت کا لالچ آپ کو بار بار دیا جا رہا ہوتا ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو جنت عطا کی جائے گی۔ یعنی کہ خدا کا تصور ہمیں اس طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے گویا کہ خدا ہمیں جنت کا لالچ دے کر اعمال کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جہنم کے خوف سے ہمیں ڈرا کر اس طرف راغب کرتا ہے کہ تمہیں یہ والے اعمال نہیں کرنے ہیں۔ تو دو بنیادوں پر لوگ اپنا عمل کیے جا رہے ہیں، ایک تو جنت کے لالچ میں اور ایک جہنم کے خوف کے اندر۔ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے خالق کے اس عذاب سے، اس خوف سے، اس غضب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں، جس کے بارے میں مجھے بار بار ہر ممبر سے، ہر محراب سے، قرآن کی ہر آیت سے صرف یہی پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی طرح جہنم کے عذاب سے بچانے کے اندر تگ و دو کرتے رہیں۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، بس یہ ہے کہ خالق میرا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لیے وہ جنت کے دروازے کھول دیں۔ تو ہمارے سامنے جو خدا کا تصور پیش کیا گیا ہے، یہ خدا ایسا بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر مذاہب میں دین کی بات نہیں کر رہا۔ مذاہب میں جو خدا کا تصور وہ صرف یہی ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو لالچ دے کر جنت کی طرف لے کر جائے گا اور جہنم کے عذاب سے ڈرائے گا۔ اور پھر قرآن کی دیگر آیات جب ہم دیکھتے ہیں جس میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جو تمہیں نظام زندگی، طرز زندگی دیا جا رہا ہے، اس میں خدا کی طرف سے تم پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، اور دوسری طرف جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ والے اعمال نہیں کیے تو تم جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ جبر نہیں تو اس کو میں دوسرا کیا نام دے سکتا ہوں؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص آپ کو کسی خطرناک قسم کے عذاب سے یا کسی انجام سے آپ کو ڈرا رہا ہو اور آپ کو بتا رہا ہو کہ ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ والا معاملہ کروں گا، تو آپ اس کو مجبوری تو کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے سر پہ گن لے کے کھڑا ہو جائے اور اس کے سامنے یہی والا معاملہ کرے تو اس کو جبر نہیں کہیں گے، اس کو مجبور کرنا نہیں کہیں گے، تو اس کو دوسرا کیا نام دیا جائے گا؟ ہمارے ہاں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دین جو آپ کو پیغام دیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جنت اور جہنم آپ کو خود سے تیار کرنی ہے، جو آپ کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ کو جنت حاصل ہو جائے گی، آپ اپنے زندگی کو بہترین فوائد حاصل کرنے کے لیے تیار رکھیں، اور اگر آپ نے یہ والے اعمال نہیں کیے ہیں تو اس میں خدا کا ذرہ برابر بھی آپ کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی ہی زندگیوں سے خوشیوں کو اور فائدوں کو ختم کر دے گا، یہ بندش بن جائے گا۔ اس کا نتیجہ جو زندگی کی شیرینی ہے اس کو حاصل کرنے کا، جو میں ابھی بیان کر رہا تھا نا، پیچھے بھی آیت آئی تھی لا یخفف عنہم العذاب، جب عذاب کا مطلب میں بیان کر رہا تھا، تو عذاب کہتے ہی اس کو ہیں کہ زندگی سے وہ مٹھاس ختم ہو جائے، وہ بندش آ جائے جو آپ کے عمل کا نتیجہ ہوگی۔